بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. حضرات سامعین کرام، آج ہماری گفتگو کا موضوع سورۃ الہمزہ کی تفسیر ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ سورت مکیہ ہے، مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران یہ نازل ہوئی ہے، اور اس سورت میں اللہ رب العزت نے 3 گناہوں کا تذکرہ فرمایا ہے، 3 بری عادتوں کا اور 3 برے کاموں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور پھر ان گناہوں پر اللہ تعالی کی طرف سے کیا عذاب دیا جاتا ہے اور ان گناہ کے کاموں کا کیا انجام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی تفصیل کے ساتھ اس سورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ وہ 3 کام کیا ہیں؟ نمبر 1، پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی کرنا، جس کو ہم غیبت کہتے ہیں۔ نمبر 2، منہ کے سامنے لوگوں پر تانے کسنا، جس کو ہم طنز کہتے ہیں۔ نمبر 3، دنیا سے محبت کرنا، اور اتنی محبت کرنا کہ گھمنڈ اور غرور پیدا ہو جائے دنیا کے سلسلے میں۔ یہ 3 کام ایسے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں تذکرہ فرمایا ہے، اور پھر آگے ان 3 کاموں کے کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا، کس طرح کی خطرناک آگ میں اور جہنم میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا، یہ اس سورت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے۔ جہاں تک تعلق شان نزول کا ہے تو گرچہ مختلف اقوال ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ ہے کہ اخنس بن شریق کے سلسلے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ ابن جریج نے ولید بن مغیرہ کا نام نقل کیا ہے، اور کسی نے ابی بن خلف کا نام لیا ہے، کسی نے جمیل بن عامر ثقفی کا نام لیا ہے، کہ خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کے سلسلے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ بہرکیف چاہے یہ سورت ان کے سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ نازل ہو، سورت کا جو مضمون ہے اور سورت میں جو حکم بیان کیا گیا ہے وہ عمومی ہے، کیونکہ علماء اصول کا قاعدہ ہے العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد، لہذا جمہور کا قول اور علماء امت کی اکثریت کا قول یہ ہے کہ ہر اس شخص کے سلسلے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے جو ان 3 برائیوں کا حامل ہو، جو ان 3 گناہوں کا مرتکب ہو۔
کی تفسیر کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے سے پہلے ہم ایک مرتبہ اس سورت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ، ہلاکت ہو، بربادی ہو، رسوائی ہو، لِكُلِّ، ہر اس شخص کے لیے، ہمزۃ لمزہ، ہمزہ اس شخص کو کہتے ہیں جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اور لمزہ کہتے ہیں اس شخص کو جو منہ کے سامنے بیٹھ کر طنز کرتا ہے، تانے کرتا ہے، تانے کستا ہے اور چوٹ مارتا ہے۔ تو ترجمہ ہوا اس آیت کا، ہلاکت اور بربادی ہو ہر اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے اور منہ کے سامنے طنز کرتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو، دولت کو، دنیا کے اسباب کو جمع کرتا ہے، وعددا، اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے۔ اولاً تو اپنی زندگی کا مقصد دنیا جمع کرنا، دنیا اکٹھا کرنا، دنیا کو حاصل کرنا بنا لیا، اور پھر ہر وقت اسی کی محبت اس کے دل میں رہتی ہے۔ ہر وقت وہ گنتا رہتا ہے کہ میرے فلاں اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں، اور فلاں اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں، اور فلاں شہر میں میری فلاں پراپرٹی ہے، اور فلاں شہر میں فلاں پراپرٹی ہے، اور فلاں کمپنی میں میرے اتنے شیئرز ہیں۔ جو کچھ دنیا اس نے اکٹھا کی ہے، ہر وقت اسی کے خمار میں رہتا ہے، اسی کو کاؤنٹ کرتا رہتا ہے، گنتا رہتا ہے، اور اسی کا حساب لگا لگا کر خوش ہوتا رہتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا، یعنی اس کے مال کے اندر وہ پاور ہے، وہ طاقت ہے کہ اس کو حیات جاویدانی عطا کرے گا۔ گویا کہ اس کا مال اور اس کی دولت اس کو موت کے شکنجے سے اور موت کے پنجے سے بچا لے گا، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رہے گا۔ ان تین برائیوں کو نقل کرنے کے بعد نمبر 1 غیبت، نمبر 2 طنز، نمبر 3 حب دنیا، دنیا کی محبت، ان تین برائیوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، یہ جو سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہر قسم کے خطرات سے، یہاں تک کہ موت کے پنجے سے اس کو بچا لے گا، کلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ضرور بالضرور اس کو پھینکا جائے گا حطمہ میں، یعنی جہنم میں۔ حطمہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حطم یحتم کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو توڑ پھوڑ کر چکنا چور کر دینا، جیسے آج کل کے دور میں ایسی فولادی مشینیں آتی ہیں جس کے اندر لوہے گھومتے رہتے ہیں، مضبوط سے مضبوط چیز اس میں ڈال دی جائے وہ اس کو توڑ پھوڑ کے چکنا چور کر دیتی ہے۔ تو جہنم کی آگ بھی چونکہ اتنی خطرناک ہے کہ جو اس آگ میں ڈال دیا جاتا ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، چکنا چور ہو جاتا ہے، اس لیے جہنم کو حطمہ بھی کہتے ہیں۔ بہت سے نام جہنم کے قرآن میں اور حدیث میں آئے ہیں، ان میں ایک نام یہ بھی ہے حطمہ۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس کو ضرور بالضرور پھینک دیا جائے گا جہنم میں۔ اور پھر اس جہنم کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے
اللہ تعالیٰ نے ایک سوال قائم فرمایا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ پھر اس کا تعارف کرایا، نار اللہ الموقدہ، حطمہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچتی ہے، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ۔ اور پھر فرمایا کہ اس آگ کو ان کے اوپر محبوس کر دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے۔ کیسے؟ فی عمد ممددہ، اونچے اونچے ستونوں کے ذریعے اس آگ کو ان پر گھیر لیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آگ کھلے میدان میں لگی ہوئی ہے اور کوئی تیز ہوا آئے اس آگ کو کہیں سے کہیں لے جائے، ایسا نہیں ہے۔ بڑے بڑے ستونوں کے ذریعے اس آگ کو ان جہنمیوں پر گھیر دیا گیا ہے، لہذا اب اس آگ سے یہ کبھی نکل نہیں پائے گا۔ ایک مرتبہ ہم اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہو، بربادی ہو، رسوائی ہو ہر اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے اور منہ کے سامنے طنز کرتا ہے، الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کرتا ہے، وعددہ، اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے، ہر وقت بیٹھا کاؤنٹ کرتا رہتا ہے اور اپنی پراپرٹی کا اور اپنی ملکیت کا حساب کتاب لگا کے خوش ہوتا رہتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ گمان کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، ضرور بالضرور اس کو پھینک دیا جائے گا حطمہ میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی اور دہکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو لوگوں کے، ان جہنمیوں کے دلوں تک پہنچتی ہے، اور اس آگ کو ان پر محفوظ کر دیا گیا ہے، محبوس کر دیا گیا ہے، فی عمد ممددہ، اونچے اونچے ستونوں کے ذریعے اس آگ کو ان جہنمیوں پر گھیر دیا گیا ہے۔ اس سورت کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے کے بعد اب ہم تھوڑی سی ان 3 گناہوں کی وضاحت کرتے ہیں جن کا خصوصیت کے ساتھ اس سورت میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا گناہ وہ غیبت ہے۔ غیبت کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ غیبت گناہ ہے، اور گناہ ہی نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ بھی ایسا ہے کہ جو حقوق العباد کی لائن کا گناہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو گناہ حقوق اللہ کی لائن کے ہوتے ہیں ان کی معافی تو آسان ہے، ان کے وبال سے چھٹکارا پانا آسان ہے، لیکن حقوق العباد کی لائن کی جو گناہ ہیں ان کا معاملہ بڑا نازک ہے، اور ان کی معافی اور ان سے چھٹکارا حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جس طرح زنا، چوری، قتل گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح غیبت بھی گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم سب اگر اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنی معاشرت کا اندازہ لگائیں، حساب لگائیں، تو ہم سب غیبت کے اندر گلے گلے ڈوبے ہوئے ہیں۔
ہماری کوئی مجلس، ہماری کوئی محفل، ہماری کوئی میٹنگ، ہماری کوئی ملاقات ایسی نہیں ہے جہاں دوسرے بھائیوں کی برائیاں نہ کی جائے، دوسرے لوگوں کا منفی تذکرہ نہ کیا جائے، اور اسی کا نام غیبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے، اتدرون ما الغیبہ، کہ کیا تم لوگ جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ تو صحابہ کرام نے اپنی عادت کے مطابق کہا اللہ ورسولہ اعلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی کا تذکرہ کرنا ایسی بات کے ذریعے جو اس کو ناگوار ہو، اس کا نام غیبت ہے۔ یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے متعلق ایسی کوئی بات کہنا کہ اگر اس کو پتا چلے کہ فلاں نے فلاں مجلس میں میرے بارے میں یہ بات کہی تو اس کو تکلیف ہو، ناگواری ہو، اس کا نام غیبت ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ ان کو نقلیں اتارنے کا شوق ہوتا ہے، تو اب کسی کا بولنے کا انداز یا چلنے کا انداز یا کھانے کا انداز کوئی بے ڈھنگا سا ہے تو وہ اپنی مجلس میں بیٹھ کر ان کی نقلیں اتارتے ہیں، اور جو مجلس کے حاضرین ہیں وہ ٹھٹے مار کے ہنستے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ چیز بھی ایسی ہے، اگر اس کو پتا چلے گی کہ فلاں مجلس میں فلاں نے میری اس طرح نقل اتاری اور سب لوگوں نے وہاں ٹھٹے مارے تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ علماء کرام نے فرمایا کہ یہ بھی غیبت ہے۔ ہاں، اگر آپ کوئی ایسی نقل اتار رہے ہیں جو عیب کے لائن کی نہیں ہے تو ظاہر اس سے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ جیسے بہت سے لوگ ہیں وہ مولانا طارق جمیل صاحب کی کاپی کرتے ہیں، ان کی نقل اتارتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ اس سے ناراض نہیں ہوتے بلکہ خوش ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں ان کی مقبولیت ہے۔ تو ہر نقل اتارنا یہ غیبت کے دائرے میں نہیں آتا، ایسی نقل اتارنا جو عیب ہو اور جس کا جب اس بھائی کو پتہ چلے تو اس کو تکلیف ہو، وہ غیبت ہے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر جو عیب میں نے اس بھائی کا بیان کیا ہے اگر واقعتاً وہ عیب اس کے اندر موجود ہو تو کیا پھر بھی وہ غیبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ عیب حقیقت میں موجود ہے اور تمہاری بات صحیح اور سچی ہے تبھی تو غیبت ہے، اگر وہ عیب اس کے اندر موجود نہیں ہوگا تو پھر تو بہتان ہے، یہ غیبت سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ لہذا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو بات نقل کر رہے ہیں ہم کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہے، واقعتاً اس کا یہی حال ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ اسی کا نام غیبت ہے۔ اگر جھوٹی بات آپ نقل کریں گے پھر تو بہتان ہو جائے گا۔ اور آپ حضرات کو معلوم ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کسی کی غیبت کرنے کو اس کا مردہ ہونے کی حالت میں گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے۔ فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرے۔ کیوں؟ کیا تم کو یہ پسند ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یہ قرآن ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھائی مر جائے اور اس کی باڈی اور اس کی لاش رکھی ہوئی ہو تو کیا آپ پسند کریں گے کہ اس مردہ بھائی کے جسم سے نوچ نوچ کر کاٹ کاٹ کر آپ اس کا گوشت کھائیں؟ اگر یہ آپ کو ناپسند ہے تو اس کی غیبت بھی ناپسند ہونی چاہیے، کیونکہ غیبت کرنا اور مردہ بھائی کا گوشت کھانا یہ دونوں بالکل ایک جیسے کام ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔
اور ایک روایت ہے جس کو امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے، اور اسی مفہوم کی ایک اور روایت ہے جس کو مسند احمد میں نقل کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر جب میں نے آسمانوں کی سیر کی تو ایک جگہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو انتہائی بدترین حالت میں ہیں۔ ان کے ناخن ہیں پیتل کے، سخت، اور ان پیتل کے ناخنوں سے وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں، جس کی وجہ سے چہرہ بھی خونم خون، سینہ بھی خونم خون، اور پورا جسم جو ہے وہ زخم خوردہ بنا ہوا ہے۔ تو ان کی یہ حالت دیکھ کر میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور اپنے بھائیوں کو ذلیل کرتے تھے، رسوا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے جن باتوفیق بندوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائی، وہ غیبت سے اس طرح بچتے تھے جس طرح قتل سے بچتے تھے، غیبت سے اس طرح بچتے تھے جس طرح زنا سے بچتے تھے، غیبت سے اس طرح بچتے تھے جس طرح چوری سے بچتے تھے، ڈکیتی سے بچتے تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے جس طرح وہ گناہ کبیرہ ہے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ چنانچہ ابن بطال نے شرح بخاری کے اندر عبداللہ ابن مبارک کا قول نقل کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ غیبت میں کیا ہوتا ہے، غیبت حقوق العباد کی لائن کا گناہ ہے۔ جب آپ اپنے کسی دشمن کی یا کسی ایسے شخص کی جس سے آپ الجھن کھاتے ہیں، آپ کو اس سے چڑ ہے، الرجی ہے، آپ اس کی برائی کرتے ہیں اور آپ کا دل اس برائی سے خوش ہوتا ہے، تو حقیقت میں آپ اپنی نیکیاں اس کو دے رہے ہیں، کیونکہ یہ حقوق العباد کی لائن کا گناہ ہے، اور یہ مضمون حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ جو حقوق العباد کو ضائع کرے گا قیامت کے دن اس کو اپنی نیکیاں اس کو دینی پڑیں گی، اور اگر آپ کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کے گناہ آپ کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا قول ابن بطال نے شرح بخاری میں نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ اولاً تو میں غیبت نہیں کرتا، کیونکہ غیبت ایسا ہے جیسے قتل کرنا، زنا کرنا، چوری ڈکیتی کرنا۔ اگر بالفرض میں غیبت کروں گا بفرض محال تو میں اپنے ماں باپ کی غیبت کروں گا، تاکہ میری جو خون پسینے کی کمائی ہوئی نیکیاں ہیں وہ میرے ماں باپ کے پاس جائے۔ میں اپنے دشمنوں کو ان کی برائیاں کر کے اپنی قیمتی نیکیاں کیوں دوں؟ اور اسی طرح علامہ مناوی نے فیض القدیر میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ نقل کیا ہے۔ ان سے ایک شخص نے کہا کہ فلاں آپ کی غیبت کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے آپ کی برائی کرتا ہے۔ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بہت اعلیٰ قسم کی رطب کھجور کا ایک طبق اس شخص کے پاس ہدیتاً بھیجا اور یہ کہلوایا کہ آپ نے اپنی نیکیوں کا ہدیہ مجھے کیا، لہذا اس کے بدلے میں یہ کھجور آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ اور صاحب جواہر العلم نے محمد ابن سیرین کا قول نقل کیا ہے کہ لوگوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کے جرم کو اور عیب کو بیان کرے۔
ہم مجلسوں میں بیٹھ کے اپنے کو تو پارسا سمجھتے ہیں، اس ساری دنیا کی برائیاں کرتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ ان کی برائیاں کرنے کی وجہ سے ان سے زیادہ برے ہم بن چکے ہیں، اور جہنم کی آگ، اللہ تعالیٰ کی دہکائی ہوئی آگ ہماری منتظر ہے، اور ہم ان لوگوں کی برائیاں کر کے اپنے کو تو مسیحا سمجھ رہے ہیں، مگر در حقیقت ہم نے اپنے کو جہنم کی آگ کا مستحق بنا لیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو گناہ ہے وہ ہے لمزہ۔ لمزہ کہتے ہیں اس شخص کو جو سامنے تکلیف پہنچاتا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ طنز کرتے ہیں، تانے کستے ہیں، اور چوٹ کرنے میں وہ ماہر ہوتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ دنیا کے ہتھیاروں سے جو زخم لگتا ہے وہ زخم تو کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن زبان سے دل پہ جو زخم لگتے ہیں یہ زخم ٹھیک نہیں ہوتا۔ جراحات السنان لها التیام، جراحات السنان لها التیام ولا يلتام ما جرح اللسان۔ اور آج کل تو یہ ایک آرٹ بن گیا ہے اور یہ فن بن گیا ہے، لوگوں پہ چوٹ کرنا اور ان پہ طنز کرنا، ان پہ تانے کسنا۔ لوگ اس کو اپنا کمال سمجھتے ہیں، اپنا ہنر سمجھتے ہیں، اور آج کی تہذیب کا یہ ایک حصہ بن گیا ہے۔ بعد میں لوگ اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہیں کہ آپ نے فلاں مجلس میں فلاں پہ جو طنز کیا ہے مزہ آ گیا، بڑا خوبصورت آپ نے طنز کیا، بڑی بہترین چوٹ ماری۔ آج تو پوری رات وہ آپ کے اس جملے کو سوچ سوچ کے سویا نہیں ہوگا، تو آپ تو اس کو فن سمجھ رہے ہیں، آپ اس کو آرٹ سمجھ رہے ہیں، آپ اس کو اپنا ہنر اور اپنا کمال سمجھ رہے ہیں۔ حقیقت میں آپ اپنے کو جہنم کی آگ کا مستحق بنا رہے ہیں۔ یہ طنز کرنا اور یہ تانے کسنا اور یہ گفتگو میں ایسی ہوشیاریاں دکھانا جس سے دوسروں کے قلوب چھلنی ہو، یہ کوئی نیک کام نہیں ہے، یہ کوئی نیک کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو اپنے کو جہنم کا مستحق بنانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ دو باتیں ہو گئی، پیٹھ کے پیچھے غیبت اور منہ کے سامنے طنز اور تانا۔ تیسری بات، دنیا کی محبت۔ دیکھیے قرآن میں اور حدیث میں جگہ جگہ دنیا کی قباحت کو، شناعت کو، مذمت کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہاں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ ہمارا دین اور ہمارا مذہب دنیا حاصل کرنے کی اور دنیاوی اعتبار سے ترقی کرنے کی کبھی برائی نہیں کرتا۔ دنیا آپ حاصل کیجئے اور دنیا کے اعتبار سے ترقی کیجئے، کبھی ہمارا دین اس سے منع نہیں کرتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دنیا سے محبت نہ کیجیے۔ محبت جو ہوتی ہے در حقیقت وہ اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے، دنیا کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا تو کوئی ایسی محبت کرنے کی چیز نہیں ہے۔ ترمذی میں روایت ہے اور امام ترمذی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی قیمت اگر میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نصیب نہ ہوتا۔ تو پوری دنیا کی قیمت آج جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں
اور جس کے پیچھے ہم نے اپنے دین کو فراموش کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، اس دنیا کی کیا قیمت ہے، کیا حیثیت ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ اگر دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نصیب نہ کرتا۔ معلوم ہو دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ روایت سنن ترمذی میں موجود ہے اور امام ترمذی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو ہم دنیا حاصل کریں اور دنیا میں اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں، ان سے انجوائے کریں، مگر محبت جو ہے وہ کس سے ہو؟ وہ دین سے ہو، وہ آخرت سے ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول سے ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کشتی جب پانی میں ہوتی ہے تو کامیابی اس کے ساتھ سفر آگے بڑھتا رہتا ہے، لیکن جب پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو پھر کشتی ڈوب جاتی ہے اور کشتی کے جو سوار ہیں وہ سب غرق ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم جب تک دنیا میں رہیں گے ہماری زندگی کی گاڑی آگے بڑھتی رہے گی، لیکن جس دن دنیا ہمارے اندر آ جائے گی، ہمارے دل کے اندر آ جائے گی، اس دن ہم تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ دیکھیے دو لفظ ہیں اردو زبان میں، ایک ہے مالدار ہونا اور ایک ہے دنیا دار ہونا۔ مالدار ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، مالدار کو عربی میں کہتے ہیں غنی، اور مالدار تو بڑے بڑے بزرگان دین، علماء، سلف صالحین، صحابہ و تابعین، حتیٰ کہ انبیاء بڑے بڑے مالدار گزرے ہیں۔ لیکن دنیا دار نہیں، دنیا دار اسے کہتے ہیں جس کے دل کے اندر دنیا کی محبت ہو۔ تو دل میں جو ہونا چاہیے وہ صرف دین ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ اب اس کا امتحان کیسے ہوگا کہ دنیا سے جو محبت ہے وہ ہمارے دل کے اندر نہیں ہے۔ اس کا امتحان جب ہوتا ہے جب دین اور دنیا کے تقاضے ٹکراتے ہیں۔ اب ہم اگر دیکھیں کہ ہم دین کو فراموش کر رہے ہیں یا دنیا کو فراموش کر رہے ہیں، یہاں ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ خوب دنیا حاصل کرو، خوب دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، اور اس معنی کر کہ وہ اللہ کی نعمتیں ہیں اس سے محبت بھی کرو۔ بخاری کے اندر روایت ہے، حضرت ایوب علیہ السلام جب نہا رہے تھے اور سونے کی ٹڈیاں گر رہی تھی اور وہ لپک لپک کے شوق سے ان ٹڈیوں کو سونے کی جمع کر رہے تھے، اور اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ اے ایوب تم اتنی بے قراری کے ساتھ یہ سونا جمع کر رہے ہو، کیا میں نے تم کو غنی نہیں بنایا، مالدار نہیں بنایا، بہت کچھ تمہیں آتا نہیں کیا؟ تو فرمایا انہوں نے کہ اللہ یہ بھی تو آپ ہی کی برکت ہے، اور آپ کی کسی برکت سے میں بے نیاز نہیں ہوں۔ تو اس معنی کر دنیا کی چیزوں سے بھی ہمیں محبت کرنی ہے کہ وہ ہمارے اللہ کی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی ہے۔ لیکن جب دنیا کا دین کے ساتھ ٹکراؤ ہو تو ہمیں فوقیت دین کو دینی ہے، بس اتنی بات ہے۔ ایک شخص نے کہا ایک عالم دین سے کہ ہم نے سنا ہے کہ اس دنیا میں یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، دین اور دنیا۔ جس نے اپنے دین کو دنیا پر فوقیت دی وہ تو کامیاب ہو گیا، اور جس نے دنیا کو دین پر فوقیت دی وہ ناکام ہو گیا۔ تو میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ میں اپنے دین کو دنیا پہ فوقیت دیتا ہوں یا دنیا کو دین پر فوقیت دیتا ہوں۔ آپ ایسا کوئی پیمانہ اور ایسی کوئی کسوٹی بتائیے جس سے مجھے یہ پتہ چل جائے۔ تو ان عالم دین نے کہا کہ یہ تو بہت آسان ہے، تم یہ دیکھو کہ مثال کے طور پر 1000 ریال اگر کوئی تمہیں دے رہا ہے تو تمہیں اس سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے، یا 1000 ریال تم کسی غریب کو اللہ کے لیے دے رہے ہو اس سے تمہیں زیادہ خوشی ہو رہی ہے؟ کیونکہ 1000 ریال جب تمہیں مل رہے ہیں تو اس سے تمہاری دنیا بن رہی ہے، یہ تمہارا دنیا کا فائدہ ہے،
اور 1000 ریال تم جب کسی غریب کو اللہ کے لیے دے رہے ہو تو اس سے تمہارا دین کا فائدہ ہے. تو اگر 1000 ریال ملنے سے تمہیں زیادہ خوشی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ دنیا کی محبت زیادہ ہے. اور اگر 1000 ریال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے تمہیں خوشی زیادہ ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی محبت جو ہے وہ زیادہ ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ نہ دنیا جمع کرنے سے منع کیا گیا ہے اور نہ دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے اور نہ ان نعمتوں کی قدردانی کرنے سے منع کیا گیا ہے. بات صرف اتنی کہی جا رہی ہے کہ جب دین اور دنیا دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو دین کو مقدم کرنا ہے، دنیا کو مؤخر کرنا ہے. دین کے تقاضے بھی ہمارے سامنے ہیں اور دنیا کے تقاضے بھی ہمارے سامنے ہیں. دین کا تقاضا اگر ہم پورا کریں گے دنیا کا نقصان ہوگا، دنیا کا تقاضا پورا کریں گے دین کا نقصان ہوگا. تو اس موقع پہ ہمیں بس اتنا کہا جا رہا ہے کہ دین کو مقدم کرو، دین کو فوقیت دو اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو کبھی فراموش نہ کرو. اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے جتنی دنیا مل جائے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال ہے نرقع دنیانا بتمزیق دیننا، نرقع دنیانا بتمزیق دیننا فلا دیننا یبقى ولا ما نرقع. ہم جو ہے اپنے دین کو پھاڑ پھاڑ کے دنیا کو سنوارتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ نہ ہم دین میں کامیاب ہیں نہ دنیا میں کامیاب ہیں. ایمان والوں کے ساتھ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ تم ساری توجہ اپنے دین پہ رکھو، تمہارا دین بھی ہم بنائیں گے اور تمہاری دنیا بھی ہم بنائیں گے. اب ان 3 گناہوں کے سمجھنے کے بعد اب ہمیں آگے اس عذاب کو سمجھنا ہے جس کی وعید اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کی ہے. کیا فرمایا؟ نار اللہ الموقدہ، یہ حطمہ جہنم کی وہ آگ ہے اللہ کی جس کو اللہ نے دہکایا ہے. اوقد یوقد، ایقادن کے معنی آگ لگانا، آگ بھڑکانا، اور اسی سے بنا ہے وقود، کیونکہ پیٹرول سے بھی آگ جلتی ہے اور بھڑکتی ہے، اس لیے ہمارے یہاں جو پیٹرول اسٹیشن ہے انہیں وقود کہتے ہیں. تو موقدہ جو ہے اسی وقود سے نکلا ہے. التی تطلع علی الافئدہ، اور یہ آگ دلوں تک پہنچتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات خصوصیت کے ساتھ جہنم کی اس آگ کے بارے میں اللہ نے کیوں فرمائی؟ حالانکہ یہ تو دنیا کی آگ میں بھی ہوتا ہے. جب دنیا کی آگ میں اگر کسی کو ڈال دیا جائے تو اس کے تمام جسم کے اجزاء سب جل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے جو دل ہے سینے کے اندر وہ دل بھی جل جاتا ہے. تو پھر جہنم کی آگ کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ التی تطلع علی الافئدہ کیوں فرمایا؟ تو اس کا جواب دیا ہے علماء تفسیر نے کہ دیکھو دنیا کی آگ میں جب کوئی جلتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو سب سے پہلے اس کی کھال جلتی ہے، اس کے بعد اس کا گوشت جلتا ہے، اس کے بعد ہڈیاں جلتی ہیں، اور اس کے بعد سینے میں دل تک آگ پہنچتی ہے اور پھر دل جلتا ہے. تو دل تک آگ کے پہنچنے سے پہلے آدمی مر جاتا ہے، اور جب آدمی مر گیا تو اس کا شعور اور اس کی حس ختم ہو گئی. لہذا دنیا میں جب آدمی جلتا ہے تو گرچہ دنیا کی آگ بھی دل کو جلا دیتی ہے، لیکن دل کے جلنے کی تکلیف اس کو محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ دل تک آگ کے پہنچنے سے پہلے وہ مر جاتا ہے. اور جہنم کی جو آگ ہے اس آگ سے آدمی مرے گا نہیں.
جب اس کی اسکن جلے گی اس کی تکلیف بھی محسوس کرے گا، پھر گوشت جلے گا اس کی تکلیف بھی محسوس کرے گا، پھر ہڈیاں جلیں گی اس کی تکلیف بھی محسوس کرے گا، یہاں تک کہ جب دل جلے گا تو اس کی تکلیف بھی وہ محسوس کرے گا۔ التی تطلع علی الافئدہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اور اللہ تعالی دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی آزمائشوں سے، ہر قسم کے عذاب سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھا ایکسپلینیشن تھا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.